الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی اور اسپیشل تعزیتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 1 فروری ہے، 29 جمادی الثانی ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و محمد علیہ السلام کے خیر الحافظ ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہمارے نارمل فارمیٹ سے ہٹ کر ہے۔ آج جو ہے وہ ایک بس سلسلہ وفات ہے حضرت آیات جناب حضرت آیت اللہ الشیخ لطف اللہ الصافی گلپاگانی جو ہے دارالبقاء کی طرف سے دار گئے ہیں۔ ان کی یاد میں ان کی علمی خدمات، ان کا پوری زندگانی جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں ہر وقت حاضر رہے، جس طرح سے انہوں نے علمی کام سر انجام دیے، جو کچھ ان کی پوری زندگی ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو علماء کرام موجود ہیں۔ مولانا سید احمد علی نقوی صاحب قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اور مولانا سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف جوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور قبلہ کی انتقال پر ملال کے جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ تعزیت میں دونوں حضرات کی خدمت میں تعزیتی پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ وجورنا ووجورکم۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، مہربانی آقا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ سید احمد علی نقوی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو سے پروگرام کا آغاز ہو، جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں بتایا کہ ہمارا پروگرام ہمارے نارمل فارمیٹ سے ہٹ کے تعزیتی جلسہ ہے۔ آج کی شام جو ہے وہ آیت اللہ سید آیت اللہ الشیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی، جو کہ ایک عظیم مرجع شیعت کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، ان کی رحلت کے اوپر جو ہے ان کی یاد میں یہ جلسہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی یاد میں ان کی زندگانی کو موضوع سخن بنایا جا رہا ہے۔ تو قبلہ آغا کی زندگانی کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، یعنی ان کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا تعارف پیش فرما دیں قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یقیناً ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج 1 فروری 2022 عیسوی کو جب تمام طلاب نے یہ پیغام دیکھا اور سنا کہ فقیہ عظیم، عالم ربانی، آیت اللہ العظمی لطف اللہ صافی گلپیگانی اللہ مقامہ، کہ جب رحلت کی خبر ہم نے سنی تو قوم کا جو علمی ماحول اور آپ کی جو خدمات تھیں وہ ساری سامنے گھومنے لگی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آغا بزرگوار ان شخصیات میں سے تھے جو طلاب کے علم کے حساب سے، فضلاء کی تمام مشکلات کے حساب سے بہت خیال فرماتے تھے، اور ہمیشہ اپنے جلسوں میں، درسوں میں، خصوصی ملاقاتوں میں تقویٰ کا درس دیتے تھے۔ اور خود میں جو معمم ہوا، میں نے جو یہ امامہ پہنا ہے سر پر، مراج تقلید میں سے دوسرے بزرگوں کے پاس بھی گیا، لیکن سب سے پہلے جو میں معمم ہوا وہ آیت اللہ العظمی آغا صافی گلپیگانی کے ہاتھوں سے میں معمم ہوا۔ اور جب وہ میرے سر پر امامہ رکھ رہے تھے آغا صافی، تو انہوں نے جو جملے مجھے کہے تھے وہ ابھی بھی مجھے یاد ہیں کہ آپ فرزند زہرا ہیں، اولاد زہرا میں سے ہیں، اپنی مادر گرامی کا خیال کیجیے گا، اور یہ جو امامہ آپ نے پہنا ہے اپنے جد کی سیرت پہ چلیے گا۔ واقعاً وہ ایک پارسا، متقی، پرہیزگار انسان تھے۔ وہ ان ایسے افراد جو عالم ہوتے ہیں
جو بزرگوار ہوتے ہیں، ان کے علم سے لوگ صدیوں فیضیاب ہوتے رہیں گے اور وہ اپنے علم سے ہمیشہ زندہ رہیں گے. جیسے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، العالم حی العالم حی وان کان میتا، عالم زندہ رہتا ہے خواہ اس دنیا سے رحلت فرما جائے. یعنی عالم کی جو ظاہری حساب سے جو انتقال ہوتا ہے، رحلت ہوتی ہے، اس سے جیسے آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے اپنے آپ کو ایسے نہ سمجھے کہ میں مر گیا، ختم ہو گیا، پوسیدہ ہو گیا، نہیں، بلکہ ایک رنگ تبدیل کرتا ہے، وہ بھی خداوند متعال کے حکم سے محمل تبدیل کرتا ہے، اپنی سواری تبدیل کرتا ہے، اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے. اور انسان کی زندگی اس نفس سے، اس سانس سے، ان آنکھوں سے نہیں ہے. انسان زندہ وہ ہے جو اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے کتب سے، اپنے کارناموں سے اور اپنی خدمات سے اگر اس نے زندگی میں مومنین کو فائدہ پہنچایا ہے، صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے، تو ہمیشہ وہ زندہ رہے گا. تو اس حساب سے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیہ. شیطان کسی مومن کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک فقیہ عالم کی موت پر خوش ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، دین کو سمجھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، اگر کوئی عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ کافی میں روایت ہے، کافی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پہ آپ روایت ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیہ. کوئی بھی انسان گزر جائے مومنین میں سے تو شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن اگر فقیہ، ایک ایسا انسان جو سمجھدار ہے، دینی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، ایسے انسان کی اگر اس دنیا سے رحلت ہو جاتی ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے. بہرحال آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی کی رحلت سے قم میں ایک غم کا ماحول چھایا ہوا ہے اور سارا عالم ان کی کمی محسوس کرتے ہوئے مغموم ہے. میں اپنی طرف سے، ایلبرٹ ٹی وی کی طرف سے اور تمام اردو زبان جو بھی علماء ہیں، دانشور ہیں، سب مومنین کی طرف سے ان کے پسماندگان، خصوصاً ان کے گھر والے، ان کے خاندان، علماء، فضلاء، طلاب، ان کے شاگرد اور تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی علی اللہ مقامہ کو علماء صالحین شہداء میں سے محشور فرمائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عنایت فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک پیام تسلیت تھا جو دینا میں نے مناسب سمجھا کہ ہماری طرف سے ایک خصوصی پروگرام نشر ہو رہا ہے، تو اردو زبان میں میرے خیال میں کہیں بھی ابھی تک ایسا پروگرام شائع نہیں ہوا، نشر نہیں ہوا، تو ضروری سمجھا کہ ایک مرج عالی قدر کی وفات پر ایسا پیغام ہماری طرف سے آپ کی نمائندگی میں ہم نے بیان فرمایا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مولانا سید احمد صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شکر تعزیتی پروگرام ہے اور قبلہ کی زندگی جو ہے وہ طلاب کے تو یقیناً سامنے ہوتی ہے. آپ قم میں اس وقت موجود ہیں، آپ قم کی صورتحال بتائی، کس طرح سے فضا
سوگوار ہے ایک عظیم مرجے کی رحلت کی خبر پر پوری دنیا میں یہ خبر گردش کر گئی. سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ بھرا پڑا ہے تعزیتی پیغامات سے، اور ان کی علمی جو استعداد ہے اس کو سراہتے ہوئے پوری دنیا میں جو ہے وہ غم کا ماحول ہے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. نجف اشرف سے ہمارے ساتھ مولانا سید رومان رضوی صاحب موجود ہیں. قبلہ کی طرف بڑھیں گے. علماء کی فضیلت کے بارے میں جو آیات قرآنی ہیں اور حدیث معصومین علیہ السلام کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. قبلہ اس کو مختصراً بیان فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ان للہ و انا الیہ راجعون. واہ. زمین مقدس نجف اشرف سے آپ تمام اہل عزا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کریم جہاں جہاں بھی مومن مومنات زندگی گزارے ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلے اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ تمام اراکین کی خدمت میں، قبلہ احمد صاحب جو اس وقت پورے مقدسہ میں تشریف فرما ہے، سب کی خدمت میں اس خبر غم کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور بارگاہ امیر المومنین میں ان کے فرزند، ان کے اس غلام کے جس نے اپنی پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت صرف کر دی، ان کے انتقال لال کے حوالے سے مولا کی بارگاہ میں، اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، تمام مراج اعظام علماء کرام طلاب ذوی احترام کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس فقی اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے سفر آخرت کو آسانی کے ساتھ ہمکنار فرما اور انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. بہت خوب سوال آپ نے کیا ہے. جس طرح آج کا یہ پروگرام اہل بیت ٹی وی نے منعقد کیا، خداوند کریم تمام اراکین کو سلامت رکھے، اور خاص طور سے آغا بھائی آپ کو کہ آپ نے اس کم وقت میں ایک مناسب پروگرام مینیج کیا. قبلہ آیت اللہ عالم ربانی فقی اہل بیت عصمت و طہارت آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے انتقال کی خبر آج صبح پوری دنیا میں اس قدر نشر ہوئی، اس طرح پھیل گئی کہ جہاں جہاں بھی یہ خبر غم پہنچی لوگ غمزدہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے. آپ اپنی زندگی میں ایک عالم نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایک علم کی حیثیت رکھتے تھے. آپ نے اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے جو علماء ہیں اور نہ جاننے والے جو جہلا ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی پوری زندگی میں علم کی اہمیت، علم کی قدر، طالب علم کی فضیلت، طلب علم کی کیا قدر ہے، اس حوالے سے آپ نے پوری زندگی گزاری. اللہ نے قرآن مجید میں علماء کو اس پیمانے پر رکھا، اس بلندی پر رکھا کہ جہاں پر کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا. قرآن نے سوال کر کے بتا دیا کہ علم والے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو علماء کی صف میں ہیں، وہ جہلا سے ہمیشہ افضل رہیں گے. جہلا جاہل وہ لوگ کے جو علم سے دور ہیں وہ کبھی بھی علم والوں کے برابر نہیں آ سکتے. علم کی فضیلت کے حوالے سے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے الناس موت و اہل العلم احیاء. امیر المومنین کا فرمان ہے، لسان اللہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ تمام انسان مردہ ہیں، فقط علماء زندہ ہیں، اہل علم ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے. یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اغدو عالما او متعلما او احب العلماء ولا تکن رابعا فتحلک بے بغضہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ نے لوگوں کو پیغام دیا، میسج دیا، یا تو تم عالم بنو یا متعلم بنو، طلب علم کے کی راہ میں، طلب علم کے راستے میں اپنی زندگی کو گزار دو، یا پھر علماء کے دوست بنو، دوست دار بنو اہل علم کے. نہ یہ کہ اگر تم ان تینوں صف سے، ان تینوں لسٹ سے اگر تم باہر ہو گئے تو پھر تم ایسا نہ ہو کہ علماء کے بغض میں، علماء کی عداوت میں تم ہلاک ہو جاؤ. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ہمارے لیے زندگی کا میسج ہے کہ ہم یا تو عالم بنے یا متعلم بنے یا پھر اہل علم کے دوست بنے، ان کی محبت اپنی دل میں رکھیں. یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے. پھر بڑی فضیلت ہے اہل علم کی. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑی مبارک حدیث ہے، جب ایک عالم ربانی جب میدان محشر میں وارد ہوگا، پل صراط سے جب وہ عبور کرے گا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو جہنم میں جو لوگ جا چکے ہوں گے، جب اس عالم ربانی کی رحمت کو وہ محسوس کریں گے، جب وہ ادھر سے گزرے گا،
اس کی عظمت، اس کی جلالت یہ ہوگی کہ اہل دوزخ آواز دیں گے کہ میں فلاں مجلس میں آپ کے ساتھ تھا، میں فلاں سفر میں آپ کے ساتھ تھا، میں فلاں جگہ میں نے آپ کی خدمت کی، میں فلاں پروگرام میں آپ کے ساتھ تھا۔ تو آپ ایک عالم کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ ادھر سے آواز آئے گی تو اس عالم کے جو ادھر سے پل صراط سے عبور کر رہا ہے، گزر رہا ہے، اس عالم کے ذریعے ان لوگوں کی شفاعت کی جائے گی۔ بعض لوگ اہل دوزخ میں سے وہ ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ میں براہ راست تو آپ سے مل نہ سکا زندگی میں براہ راست تو آپ سے میں نے ملاقات نہیں کی، لیکن آپ کے نام کو، آپ کی خدمات کو، آپ نے جس طرح اہل بیت علیہ السلام کے دین کی خدمت کی، اس خدمت کی وجہ سے میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی۔ اس محبت کے سبب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ عالم ربانی اس کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس عالم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے روحان صاحب، یہاں پر ایک سوال ہے، جی جس طرح سے اس قدر علمی فضائل اور یہ تمام چیزیں، اور جو خدا ان کو ایک اس قدر جو ہے وہ جلالت عطا کرے گا، یہاں پر وہ لوگ جو کہ علماء ربانی کے بارے میں نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ بس زبانی کرتے ہیں، ان کی بدبختی اور ضلالت اس وقت کیا ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ ہم یہ کیا کر کے آئیں گے؟ کیونکہ میں نے ابھی حدیث کی تلاوت جب ایک انسان محبین میں رہا ہے اور وہ اس سلسلے سے ایک اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ چونکہ ایک جو کچھ بھی کسی کو اگر ملتا ہے تو سب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے ہے، تو وہ اس حوالے سے ان کے ایک غلام سے کنیکٹ ہو کر شفاعت پا رہا ہے، تو جو بدبختی میں جس نے گزار دی اور یہ سب کر کے گیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا پیش میں نے ابھی فرمائیں۔ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ جس میں رسول اللہ نے کہا کہ اغدو عالم، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا پھر حبدار بنو ان کے کہ جو علم رکھتے ہیں، یعنی علماء کے دوست بنو۔ ولا تکن رابعا، چوتھی صف میں، چوتھی لسٹ میں بالکل نہ جانا۔ اگر تم نے علماء سے بغض، علماء کی عداوت دل میں رکھی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو چوتھی جو ضلالت ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاکت سے بچنا ہے تو اہل علم کے قریب آنا ہوگا، اہل علم سے محبت کرنا ہوگا۔ اور اس کی علت کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے قائم امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد وہ علماء نہ ہوتے جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے، اس کی طرف ہدایت کرتے، الہی دلائل، الہی براہین، الہی مثالوں کے ساتھ اس کے دین کا دفاع کرتے، شیاطین کے جال سے کمزور شیعوں کو کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے فائدہ پہنچانے والے عالم، ایسے علماء کہ جو ان لوگوں کو شیطان کی جال سے، شیطان کے پھندے سے محفوظ رکھیں گے، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام نے دعا دی ہے اور خود ایسے علماء یہاں کی پر تعریف ایک چیز میں ایڈ کروں گا، آغا نے اس پر، وہ یہ کہ دیکھیں علماء کی جو توقیر نہیں کرتے، علماء کا جو احترام نہیں کرتے، علماء کا جو اس انداز سے ان کو احترام کرنا چاہیے نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا ان کی کیا عاقبت ہوگی، وہ کیا سلسلہ ہوگا ان کا، محشر میں وہ کیسے پیش ہوں گے۔ تو آغا نے بہت اچھی حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں ایک کلیہ ہے ہمارے یہاں، وہ کلیہ ہم نے لیا ہے خود حدیث سے، من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے عالم کا احترام کیا اس نے خدا کا احترام کیا۔ ہم آج کل ایسے نہیں کوئی بچگانہ باتیں کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے من دراوردی ہے، جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے بیان کر دیا، ایسے تھوڑی ہے۔ ہم احادیث اور قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سارے نتیجے نکالتے ہیں۔ یہ سیدھی حدیث ہے اور اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے عالم کا احترام کیا اس نے خدا کا احترام کیا۔ کیا مطلب؟ اس کو سمجھنا چاہیے اس فرمان کو کہ عالم کا احترام کر رہے ہو یا خدا کا احترام کر رہے ہو، تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ من لم یوقر عالما، جو عالم کا احترام نہیں کرے گا، جو عالم کی عزت نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ خدا کا احترام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآنی حکم ہے، ہمیں حدیثی حکم ہے، ہمیں روائی حکم ہے کہ عالم کا احترام کرو۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ افراد جو جاننے والے ہیں، وہ افراد جو نہیں جانتے برابر نہیں ہو سکتے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، فضل اللہ العلماء علی الجہلاء،
اللہ نے فضیلت دی ہے علماء کو جہلا پر. جو جاہل ہے وہ کبھی بھی بافضل نہیں بن سکتا، باوقار نہیں بن سکتا، باحیثیت نہیں بن سکتا. اپنے آپ کو کتنا بھی باحیثیت کہلائے، باوقار کہلائے، اپنے آپ کو کیا سے کیا کہلائے، لیکن توقیر قرآنی حساب سے، اب روایی حساب سے انسان کو اگر توقیر و وقار دیکھنا ہے وہ عالم کے پاس ہے. اب عالم کون سا ہے یہ خود اس میں بحث ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ لازمی تو نہیں ہے کہ آدمی امامہ پہن لے، ابا کبا پہن لے اور اس لباس میں آ جائے وہ عالم ہے. نہیں، یہ تو ایک شناختی کارڈ ہے جو آج کل یہ مروج ہے. لیکن عالم جو پہچانا جاتا ہے، عالم کی ماہیت کیا ہے، عالم کی تعریف کیا ہے، وہ انسان جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، یہ بھی عالم ہے. میں آپ کی طرف میں آتا ہوں آپ کی طرف. بہت عمدہ بات آپ نے چھڑی ہے. جب ہم علمی ابھی نخوش کی قبلہ کی آپ کے ساتھ بات کریں گے تو اس کے اوپر اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. نعمان صاحب اپنی بات کو آپ مکمل کر دیں، پھر میں آگے بڑھوں انشاءاللہ. جی جی، جیسا کہ قبلہ احمد صاحب نے بھی بڑی اچھی بات اور گفتگو کو مزید وسعت عطا کی کہ ایک عالم کا احترام خدا کا احترام. کیوں احترام ہے، اس کی علت کیا؟ جیسا کہ ابھی قبلہ نے کہا کہ حدیث کو سمجھنا چاہیے ہمیں. یہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں خود امام زین العابدین علیہ السلام خوشخبری دے رہے. فابشروا علماء، آپ ان علماء کو کہ شیعتنا، جو ہمارے شیعہ علماء ہیں، انہیں خوشخبری دے دیں، انہیں گڈ نیوز سنا دیں، انہیں بشارت دے دیں کہ اللہ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا، بہترین ثواب عطا کرے گا. کیوں؟ ایک عالم اپنے ساتھ ساتھ، وہ تو خود نجات یافتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ کتنے ایسے افراد کے جو خدا کو نہیں پہچان رہے ہیں، جو دین سے ناواقف ہیں، جنہیں نہیں معلوم ہے کہ احکام دین کے مسائل کیا ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز و روزہ اگر ہم سفر میں جائیں تو نماز کیسے پڑھی جائے، اگر ہم سفر میں جائیں تو روزے کے کیا احکام ہے، یہ انہیں نہیں پتا ہے. وہ اپنی اس دین کی دنیا سے دور ہیں، دنیاوی مادیات میں اس قدر مہو ہو گئے. تو یہ عالم ہے کہ جو انہیں ضلالت سے نکال کر ہدایت کی یونیورسٹی میں داخل کرتا ہے. یہ وہ عالم ہے. آپ جیسا کہ ابھی آیت اللہ صافی گلپائگانی رحمت اللہ علیہ کی 102 یا 3 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور کیا عمر مبارک آپ نے پائی کہ پوری زندگی آپ نے یا تو طالب علم رہے یا عالم رہے یا پھر علماء کے حبدار رہے یا دوست بن کے آپ رہے. پوری زندگی آپ نے خدمت دین کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب نجف اشرف میں میرا پہلا درس تھا اور جب تمام علماء وہاں پہ جمع ہوئے، تمام طلاب جمع ہوئے، تو ہمارے استاد محترم نے اس درس میں انہیں یاد کیا. درس سے پہلے ان کے لیے سورہ فاتحہ کو ہدیہ کیا گیا. یہ ثواب، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میرے ان شیعہ علماء کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ نے ثواب رکھا. وہ قوم مقدسہ میں رحلت پا کے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج پوری دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کی ولایت کی روشنی ہے، اس اجالے میں اہل بیت کے اس غلام کو لوگ یاد کر رہے ہیں. دنیا والے سمجھیں کہ اہل بیت کی چوکٹ پہ لوگ جبین خم کر کے، جب ان کے در سے قطرے کو لے کر، جب تھوڑا سا علم لے کر جب ان کے وجود میں علم کا نور پیدا ہوتا ہے، تو ان کے لیے جب اللہ نے یہ ثواب رکھا تو وہ کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں، وہ جن کے صدقے میں اللہ نے علم کو خلق کیا، ان کی کیا فضیلت و عظمت ہے. جزاک اللہ. بہت تیزی کے ساتھ مزید جو ہے وہ پورے چونکہ چاہیں گے، ہمارے پاس وقت کم ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حضرت آغا سیفانی صافی گلپائگانی کی جو زندگی ہے، بابرکت ترین زندگی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بات ہو. قبلہ سید احمد صاحب آپ کی طرف پڑھوں گا. آغا کے علمی نخوش جو کہ ہر انسان نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور امیر مومنین فرماتے ہیں کہ انسان جب چلا جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے ایسے کبھی تھا ہی نہیں. صرف ایک صورت میں وہ رہتا ہے کہ اس کے علمی کارنامے جو ہے اس کو حیات جاویدانی عطا کرتے ہیں. تو آپ کے علمی کارناموں کی طرف آئیں گے، قبل اس کی بات کریں آپ سے کالر کو شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی اہل بیت جانا. جی بسم اللہ جی فرمائیے میری بہن. السلام علیکم بھائی، آپ کو اور علامہ صاحب لوگوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. اور جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اس پہ ریپیٹ آ رہی ہے. جی فرمائیے. ان کی تعریف پیش کرنا تھی. اور علامہ صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، مطلب کہ روح کو جس کو سکون مل رہا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اپنے ذہن میں رکھیں.
اور یہ کہنا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا تو مولا مجھے اولاد دے دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو ہماری ٹیم ہمارے کیمرے کے پیچھے کام کرتی ہے، اصل جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے. ان کے لیے ہمارے ٹی وی کے جو آنرز ہیں ان کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ. تو یہ چراغ اسی طرح اپنی نور افشاشی کرتا رہے گا پوری دنیا میں. بہت شکریہ میری بہن، آپ شامل ہیں. جزاک اللہ. السلام. جی قبلہ، جو حیات جاویدانی انسان کو عطا کرتے ہیں اس کے علمی کارنامے ہوتے ہیں. قبلہ کے علمی کارناموں کی طرف بڑھیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہو رہا ہے. آپ کے علمی نقوش جو اس دنیا پر رہتی دنیا تک باقی رہیں گے وہ کیا ہے؟ آغا سید احمد صاحب بسم اللہ. جی، اگر آیت اللہ صافی گل پیگانی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 19 جمادی الاول 1337 ہجری قمری کو ہوئی ہے، اور ایرانی جو مہینہ بنے گا وہ 1297، اور ان کا جو مہینہ ہے 11واں مہینہ بہمن کی 30ویں تاریخ وہ اس دنیا میں آئے. اور ان کی جائے ولادت گلپیگان ہے. گلپیگان میں ہی انہوں نے اپنی تحصیلات کا، اپنے علم کا سلسلہ شروع کیا. ادبیات عرب میں جیسے کہ آپ مدرسوں سے اور حوزوی تعلیمات سے کئی بار اس چینل پہ بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ ادبیات عرب، کلام، تفسیر، قرآن، حدیث، فقہ، اصول، رجال، ان علوم پہ انہوں نے بالآخر وہاں پر سطحی حساب سے، ابتدائی حساب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. آغا صافی گل پیگانی کا نام لطف اللہ صافی ہے. لطف اللہ ان کا نام ہے، اور یہ بالآخر بعد میں مشہور ہو گئے آیت اللہ صافی گل پیگانی کے نام سے. 23 سال کی عمر میں، جب 23 سال ان کی عمر ہوئی، یعنی تقریباً 1360 ہجری قمری میں، یہ گل پیگان سے قم کی طرف آتے ہیں. اور سید محمد تقی خوانساری، سید محمد حجت کو حکم رہی جو بڑے اس دور کے عالم دین تھے، سید صدر الدین صدر اور آغا سید محمد رضا گل پیگانی جو ان کے سسر بھی بنتے ہیں، اور آیت اللہ امام خمینی نور اللہ مرکزہ کے استاد بھی بنتے ہیں. اور آیت اللہ بروجردی بھی استاد ہیں امام خمینی کے. آیت اللہ محمد رضا گل پیگانی بھی استاد ہیں امام خمینی کے. ان دونوں کے دروس میں، اور آغا محمد تقی خوانساری اور محمد حجت کو حکمرانی کے دروس میں انہوں نے تلمذ کیا اور دروس حاصل کیے. 4 سال قم میں رہے. گل پیگان سے 23 سال کی عمر میں آئے اور 4 سال قم میں رہے، اور 1 سال نجف اشرف میں ساکن ہوئے. نجف اشرف میں نجف کے طلاب جانتے ہیں، جو نجف کے دروس اور حوزے سے آگاہ ہیں. آغا محمد کاظم شیرازی، سید جمال الدین گل پیگانی، شیخ محمد علی کاظمی، ان بزرگان کے بالآخر دروس میں انہوں نے شرکت کی. آغا محمد رضا گل پیگانی کی دامادی کا شرف ان کو حاصل ہوا. ایک مرجع تقلید، ایک عالم گھرانے، ایک مجتہد کہ یہ داماد بنے. اور یہ اس انداز سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علمی مرجعیت، یعنی مرجعیت کا جو مقام ہے یہ عام مقام نہیں. اب بھی جو میرے علم کے مطابق قم میں 500 سے زیادہ مجتہد موجود ہیں. مرجعیت الگ چیز ہے، اجتہاد الگ چیز ہے. سبحان اللہ. اب 500 مجتہد ہیں، لیکن مرجعیت اس سے فوق العادہ ہے، مافوق ہوتی ہے. وہ ان 500 مجتہد میں سے چنے ہوئے اور منتخب افراد ہوتے ہیں جن کی تقلید کی ایک لجنہ، ایک ٹیم اجازت دیتی ہے کہ ان کی تقلید کی جا سکتی ہے. تو آغا لطف اللہ صافی گل پیگانی آیت اللہ بروجردی کے شاگرد تھے، آیت اللہ رضا گل پیگانی کے شاگرد تھے. خود آغا محمد رضا گل پیگانی نے وصیت میں لکھا تھا کہ لطف اللہ صافی گل پیگانی مسلم مجتہد ہیں اور عادل ہیں. مسلم مجتہد ہیں اور عادل ہیں. بلاخر ان کو مرجعیت عطا ہوئی، اور اس حساب سے آثار اور کتاب کے حساب سے آغا کی بہت ساری خدمات ہیں. اگر ان خدمات پہ میں یہاں پر گفتگو کروں تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ تو بہت کم تھا، کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اس عالم بزرگوار 103 سال میں جو انہوں نے خدمات اور انہوں نے جو تالیفات اور تصنیفات اور آرٹیکلز لکھے ہیں، اور وہ تو بالآخر حاضرین اگر فقط سائٹس پر ہی مراجعہ کریں گے، ان کی کتب جمال منتظر کے نام سے اردو میں چھپی ہے، جو اصل میں منتخب الاثر ہے فی امام ثانی اشر،
امام زمانہ اجلہ فرجہ شریف کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے استاد کے کہنے پر، آیت اللہ بروجردی کے کہنے پر. ایک آیت اللہ نے، ایک مرجع نے آغائے صافی گل پیگانی کو یہ حکم دیا کہ آپ امام زمانہ کے بارے میں آپ کتاب لکھیں. اور امام زمانہ کی ان کے ساتھ اس بزرگوار کی عجیب عقیدت تھی، عجیب محبت تھی، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور پورے اس سال میں، یعنی جس سال میں انہوں نے یہ منتخب الاثر فی امام ثانی عشر جو کتاب لکھی، اس سال میں یہ کتاب پہلے نمبر پہ آئی پورے قم میں، پورے ایران میں. یہاں پر جو کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب لکھنے کے بعد اس کی ارزیابی ہوتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے، علمی حساب سے کیسی ہے، اس میں احادیث کیسے آئی ہیں، قرآنی آیات کو کیسے استعمال کیا گیا ہے. تو ایک پژوہش کر ٹیم ہے، ایک محققین کی ٹیم ہے، لجنہ ہے، وہ بیٹھتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ ان سارے کتابوں میں سے جو اس سال لکھے گئے بہترین کتاب کون سی ہے. تو اس سال ممتاز ایوارڈ کا ایوارڈ حاصل کیا تھا اس کتاب نے، جمال منتخب الاثر امام ثانی عشر کے نام سے. اس کے علاوہ آگا کئی اور کتابیں ہیں جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی السلام علیکم. مولانا رومان بھائی السلام علیکم. مولانا احمد نقی صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلامت کرتی ہوں، آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو، آیت اللہ قربانی کی السلام ورحمۃ اللہ امام کو. علی بھائی آپ بہت معذرت پر پروگرام پیش کر رہے ہیں، تمام علماء کرام اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے مجتہد ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے بات کراتے ہیں. اور آپ کی اجازت سے یہ کہوں گی، موت جب صاحب کے ساتھ سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت آ جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ہے ورنہ موت ہے نہ کہ غلاموں کو کہا ہے. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ اپنی بات کو مکمل کیجیے. جی اگر منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر کے امام زمانہ اجلہ فرجہ شریف کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی. اور یہ کتاب میں ناظرین کی خدمت میں، کیونکہ اکثر افراد پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کتابوں کی معرفی کریں، اور ایک بزرگوار ایک فقیہ کی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی معرفی کتاب کی بنتی ہے، اور بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا آثار چھوڑے ہیں، کیا صدقہ جاریہ انہیں اس انداز سے. آغا کے بارے میں، امام زمانہ اجلہ فرجہ شریف کے بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. 10 فصلوں پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور وہ نصوص آغا نے امام کے بارے میں، وہ نصوص اور روایات اور آیات یہاں پر بیان کی ہیں جو فقط بارے میں امام کے بارے میں ہیں. امام کی زندگی، امام کا ظہور کیسے ہوگا، یہ اصلی سیکشن اور کیٹیگریز ہیں اس کتاب کی. جو انسان پڑھے گا کم از کم امام کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اس کو حاصل ہو جائے گی. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے. انگلش کا مجھے پتا نہیں ہے، اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، میرے خیال میں اس کتاب کا نام، کیونکہ میں نے فارسی میں پڑھی ہے اور عربی میں، تو اردو میں میرے خیال میں جمال منتظر کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے. 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے، مجلد ہیں، اور 1400 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور مہدویت کے حساب سے جو انسان کام کرنا چاہتا ہے، مہدویت ایک پورا علم ہے، جمال منتظر حساب سے وہ یہ کہتے تھے. تو آغا نے ایک کتاب لکھی فروغ زیارت کے نام سے، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ نہ قصیدے پڑھتے ہیں نہ نوحے پڑھتے ہیں. یہ پوری کتاب آیت اللہ صافی گل پیگانی کی موجود ہے، جس میں آغا نے اپنے قصیدے لکھے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. اشعار بیان کی ہیں جناب حضرت معصومہ کے بارے میں، حضرت معصومہ کے بارے میں ایک مرجع تقلید کے اشعار ہیں. اس کے علاوہ اور آغا مقالات اور اشعار آغا کے موجود ہیں جو مختلف میگزینز میں اور مجلوں میں چھپے ہیں. منظوم اہل دل، منظوم اہل دل کے نام سے آغا کے اشعار چھپے ہیں. وہ بھی ایک مجموعہ ہمارے پاس اچھا موجود ہے. آغا نے آخری بات میں کروں، وقت گزرتا ہے اور کوشش تو یہ تھی کہ آغا کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ اگر دوسرے زاویوں پہ چلا گیا تو وقت ختم ہو جائے گا.
آغا کی کل جو یہاں پر کم میں طلاب موجود ہیں، ایران میں جو طلاب موجود ہیں، کل مدرسہ امام خمینی سے حرم حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ تک تشیع ہوگی جنازے کی، اور وہاں پر جنازہ ہوگا آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی کو۔ ان مراسم کی ادائیگی کے بعد قم المقدسہ میں مومنین زیارت کریں گے اور ان کی تشییع جنازہ کریں گے۔ اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ اس انداز سے ان کا خود ان کی وصیت ہے کہ ان کے جنازے کو کربلا میں دفن کیا جائے، ان کی تدفین کربلا میں ہوگی۔ اور میں یہ بات بتانا لازم سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقی عزادار تھے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے۔ اور اس میں میں بات کرتا ہوں، واپس آتا ہوں آپ کی طرف، اس میں میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کریں گے تھوڑا سا۔ رومان صاحب یہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی، جو کتاب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اس پہ انہوں نے بہت اس پہ کیا خاص وجہ کیا تھی۔ امام زمان علیہ السلام کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بہت کام ہمیں ملتا ہے، علمی کام بہت زیادہ ملتا ہے، بہت زیادہ ایمفسائز کیا انہوں نے جو ہے وہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر۔ اس کی کوئی خاص وجہ کیا یہ وقت کا تقاضا تھا؟ خداوند کریم کی روح کو محشور فرمائے محمد علیہ محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسا کہ ابھی قبلہ نے بھی عرض کیا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت دین اور پھر خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق آپ جس قدر بیدار رہتے تھے، خود ان سے جب انٹرویو لیا گیا ان کی زندگی میں، پوچھا گیا کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، مختلف ٹاپکس پہ آپ نے گفتگو کی ہے، لیکن آپ کی زندگی کے اگر ہم زیادہ تر حصے کو دیکھتے ہیں تو آپ امام زمانہ علیہ السلام کے عاشق ایسے نظر آتے ہیں کہ جو عشق امام سے پوری زندگی متاثر رہا۔ مجھے والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ جو آغا کی زندگی کے حوالے سے مربوط ہیں، کہ آغا شاید اردو میں اگر بولیں تو اس انداز میں اپنے وقت امام سے خطاب کریں کہ شفق کا نور بیرہ رنگ آفتاب میں آ، نظر بچا کے کبھی وادی گلاب میں آ، خطوط ہی کے وسیلے سے میں پڑھوں تجھ کو، کبھی سوال کی صورت کبھی جواب میں آ۔ انٹرویو لینے والے نے جب پوچھا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام سے اتنی محبت، اتنا عشق کیوں کرتے ہیں، آخر اس قدر آپ کو عشق کا اس قدر لگاؤ کیوں ہے، تو آپ نے کہا کہ میں جس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، میں نے جہاں آنکھ کھولی ہے تو میں اپنی فیملی کو بچپنے سے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو خود امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اس قدر بیدار رہتے تھے کہ ہمیشہ امام کے حوالے سے کتابیں لکھی میرے والد نے، گفتگو کی، اور جو گھر میں جو بزم سجتی تھی، خاص طور سے وہ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ میری والدہ بھی شاعرہ اہل بیت علیہ السلام تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے ابیات، بہت سے اشعار اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے مجھے بچپنے میں یاد کرا دی، اور اس سے ماحول میں جب میں پروان چڑھنے لگا تو مجھے شوق ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو مجھے حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نامی سے بھی اس قدر قربت اور انسیت ہو گئی کہ میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ امام کے متعلق پروگرامز آرگنائز کرتے تھے، اور خاص طور سے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والد ہر سال 15 شعبان کو جشن امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے ایک محفل کا انعقاد کرتے تھے، کہ جس کو میں اپنے والد کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، اور اس محفل کا، اس پروگرام کا میں حصہ بنتا تھا، اسے آرگنائز کرتا تھا۔ ایک جملہ انہوں نے بڑا عجیب سا کہا، جو میں خود جب اس جملے کو میں نے پڑھا تو میں محسوس کر رہا ہوں، انہوں نے جملہ کہا کہ میں کیوں نہ اپنے وقت کے امام کے حوالے سے بیدار رہوں، کیوں نہ اپنے وقت کے امام کے حوالے سے زیادہ کام کروں، کیونکہ میں امام زمانہ کی نوکری کر رہا ہوں، جس کی نوکری میں ہوں، جس کی نوکری میں زندگی گزار رہا ہوں، میں جس کے صدقے میں کھا رہا ہوں، جس کے صدقے میں میری زندگی مجھے ملی ہے، میں اس کی خدمت، اس کے حوالے سے میں کام کر، جیسا کہ قبلہ احمد نقوی صاحب نے بھی وہ کتاب کی جس کا نام منتخب الاثر فی امام ثانی عشر ہے، جس کا ترجمہ جمال منتظر کے نام سے، وہ اتنی ضخیم اور اتنی لطیف کتاب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین اور اہل بیت ٹی وی کے توسط سے جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، وہ لوگ اس کی PDF فائل گوگل پہ، نیٹ پہ بھی ہے، اپنے اعتبار سے وہ کتابوں کو کھولیں اور پڑھیں کہ کس قدر جمال منتظر کے جلوے وہاں پہ آپ نے بکھیر دیے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے ثواب کو ہم ہدیہ کریں خود آغا کی روح پر نور کو، کہ جنہوں نے اس کاوش کو ہم تک پہنچایا۔ خود آپ نے جب سوال انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آپ اس دور غیبت میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں منتظرین کو،
جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں ان کی زندگی کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بعض کانفرنس، بعض سیمینار آج اس قدر منعقد ہو رہے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ علامتیں آج آ گئی ہیں، امام کا ظہور قریب ہے. تو آپ نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کہتا ہوں کہ امام کا ظہور قریب ہے. اور کیسے وہ میں قرآن کی آیت سے بیان کر رہا ہوں. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ قمر کی ابتدائی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہے. تو آپ نے قرآن مجید کی آیت سے بھی استدلال کیا اور کہا کہ اب ہمارا جو فریضہ ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، منتظرین امام زمانہ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس آج غیبت میں اسی طرح زندگی گزاریں کہ جیسا ظہور کے بعد ہم زندگی گزاریں گے. ہم ایک زندہ انسان بن کر زندگی گزاریں، ایک زندگی کے ساتھ اپنے معاشرے میں زندہ رہیں. اور زندہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے، اپنے مکتب کا دفاع کرتا ہے، اپنے مذہب کا دفاع کرتا ہے. ورنہ مردہ کبھی کچھ نہیں کرتا. اس کے اوپر کوئی بھی آفت آ جائے وہ نہ تس سے مس ہوتا ہے، نہ اس میں حرکت ہوتی ہے. تو زندگی کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے جن کے صدقے میں ہم آج سانس لے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے دفاع میں بولیں، ان کے دفاع میں کام کریں. اگر ایسا ہم اپنی زندگی سے کام لے رہے ہیں، یہ زندگی ہماری بابرکت ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ جس طرح آغائے صافی لطف اللہ صافی گلپائگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو امام زمانہ کے لیے وقف کر دیا. الحمدللہ ان کی میت جب کربلا میں امام حسین کے قریب آئے گی تو وہ جو احترام ہے، وہ جو عزت امام حسین نے آپ کو عنایت کی ہے، یہ بے مثال ہے، بے نظیر. ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ اپنے آپ کو در اہل بیت کا فقیر بنا دو. یہ امیروں کی چوکھٹ ہے، یہاں سے غربت نہیں بلکہ ہمیں شہنشاہی نصیب ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین جاری گساری ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی مفتی بھائی صاحب. جی کون میرے بھائی؟ کہاں سے؟ کون صاحب کہاں سے میرے بھائی؟ بہت شکریہ. میری کالر کا لندن سے. میرا نام امتیاز ہے. اہل بیت ٹی وی میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ آج ویسے ہی کر رہا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. تو جی وہ یہ ہے کہ جتنے یہ لوگ جو آیت العظمیٰ اور دوسرے آیت اللہ لوگ ہیں، ان کو آپ ایک پروگرام درخواست ہے کہ لے کے آئیں، ہر ہفتے میں ایک، یا ہر روز، یا ہر ہفتے میں ایک. ٹھیک ہے جی. اور یہ میری درخواست ہے اہل بیت ٹی وی کو، اگر آپ نے کرنا ہے چاہے ہفتے میں ایک پروگرام ہو جائے، تو بے شک لائیو آپ جیسے بشیر حسین بشیر حسین ندوی ہیں عراق میں، پاکستان میں ہو، اور لائیو لے لیں. انٹرپریٹیشن ان کو تو اردو آتی ہے، لیکن اس طرح کی اور جو فارسی والے آئے تو ہیں وہ بھی. اگر میں نام لے لوں، ایک چینل ہوتا تھا پرانے 10 سال پہلے ٹی ایم ڈیجیٹل، وہ آیت اللہ لے کے آئے تھے، تو انٹرپریٹیشن کی تھی انہوں نے فارسی سے اردو میں. بالکل صحیح. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انٹرپریٹ کر کے اور زبانی اردو اس کو جو ہے وہ ان کے پیغامات کو نشر کریں. بہت اچھی بات ہے. ہم نے ان لوگوں کو لانا ہے، کیونکہ یہ لوگ مشہور نہیں ہونا چاہتے. جتنے آیت اللہ عثمان لوگ ہیں نا، یہ ہیں تقوی متقی لوگ ہیں، یہ بالکل ایسے ہونا چاہتے ہم. تو ان کو ہم نے درخواست کرنی ہے کہ ہم نے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ہمارے پاس آخری لحظات ہیں، 2 منٹ ہمارے پاس. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہمارے بھائی نے کی، اور انشاءاللہ ان تمام جو ہے وہ مختلف جہتوں سے بات ہوگی. بالکل آخری لحظات ہیں. سید احمد صاحب صرف 2-4 منٹ ہمارے پاس ہیں. آغا کی امام حسین السلام کے عشق کے ساتھ جو آپ نے بات کی، اور جناب زہرا سلام اللہ کے ساتھ آپ نے عقیدت کی بات کی، عزاداری کی آپ نے بات کی، سینہ کوبی کی بات کی، آغا کی ان صفات کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. آخری 3 منٹ ہمارے پاس. سید احمد صاحب بسم اللہ. جی آغا آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپیگانی کی محبت جو امام زمانہ اجل فرجہ شریف سے ہے، اور جس کے بارے میں تو قبلہ نے احسن طریقے سے بیان کیا، لیکن میں بجائے اس کے کہ دوسرے ریفرنسز بیان کروں، آج جب ہم نے وصیت ہم نے سنا کہ آغا لطف اللہ صافی گلپیگانی نور اللہ مرکزہ نے وصیت کی ہے کہ ان کی تشییع جنازہ قم میں ہوگی اور نماز جنازہ قم میں ہوگی، لیکن ان کو کربلا جوار سید الشہداء، جوار امام حسین، سالار شہیدان علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ میں لے کے جائے گا، اور وہاں ان کی تدفین ہوگی. یہ حقیقت میں جو ہم زیارت عاشورہ میں یہ جملے پڑھتے ہیں،
یہ علماء، یہ مراجع ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. کہ میرے بس میں تو ہے اتنا کہ میں اس کائنات میں اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ کر سکتا ہوں کہ میرے کفن میں کوئی نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ کچھ نہیں چاہیے. میں کچھ نہیں لے سکتا اس دنیا سے. ہاں، وصیت میں ایک چیز ان کے ہاتھ میں تھی، ایک چیز ان کے ہاتھ میں تھی جو انہوں نے وصیت کی، ایک چیز جو ان کے اختیار میں تھی، اور وہ اختیار انہوں نے استعمال کیا کہ اگر میری رضایت چاہتے ہو کہ میری قبر کربلا میں ہو، مجھے کربلا میں دفن کرنا، میں جوار سید الشہداء میں رہنا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ جیسے مولا حسین کے ساتھ ان کا عشق تھا، یہ ابھی ویڈیو آپ اہل بیت ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی ویڈیوز موجود ہیں. آغا صافی گل پیغانی کے پاس جب یہ جاتے تھے، مداحان اور نوح خان جب جاتے تھے، تو بلاخر اکثر لوگ شاید یہ کہتے ہوں کہ مراجع شاید نوح خانی نہیں سنتے، عزاداری نہیں کرتے، لیکن نام مولا حسین کا لیتے ہیں. دیکھیں کتنا گریہ کر رہے ہیں، اپنا سر پیٹ رہے ہیں. ایک بزرگوار سید دوسری کلپ میں موجود ہے، ایک کلپ تو یہ چل رہی ہے، اس میں وہ اظہار عقیدت کر رہے ہیں اور آغا صاحب گریہ کر رہے ہیں. اور ابھی تک آغا کی عمر 103 سال تھی، یعنی یہ کم عمر نہیں ہے. اس میں انسان ضعیف ہو جاتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی ہو جائیں، ہمارے جو سارے مراجع بزرگواران یہاں پر موجود ہیں. ایام فاطمیہ میں یہاں پر تعطیل کا اعلان کیا ہے. یہ درس نہیں پڑھ رہا تھے، پاپ برہنہ آتے ہیں، ان کو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، اپنے آپ کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے ایام فاطمیہ میں اس جلوس میں لے کے چلو جہاں پر جناب سیدہ کا ماتم ہو رہا ہے، جہاں پر جناب سیدہ کی مجلس ہو رہی ہے. جزاک اللہ. ان کو جناب سیدہ کے ساتھ محشور فرمائے اور شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے. جزاک اللہ قبلہ. اور اپنے دونوں مہمانان گرامی کا سید رومان رضوی صاحب آپ شامل ہوئے، نجف اشرف امیر المومنین علیہ السلام کے جوار سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جناب معصوم قم سلام اللہ کے جوار سے سید احمد علی نقوی صاحب اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں جو ہے بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں. آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ ایک خصوصی پروگرام دیکھ رہے تھے بس سلسلہ وفات حضرت آیت اللہ حلوم الشیخ صافی گلت اللہ صافی گل پائیگانی کے سلسلے میں. انشاءاللہ جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کا جو یہ پلیٹ فارم ہے، یہ سب سے آگے بڑھ چڑھ کر جو بھی ملت کے مسائل ہوتے ہیں، جو خبر ہوتی ہے، جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا. ہماری رات کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل جو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.